وقت آ گیا ہے کہ لوگ اب یہ جان لیں کہ خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر دو الگ اقسام ہیں۔ خواجہ سرا وہ بچہ جو پیدائشی طور پر نہ مکمل لڑکا ہوتا ہے اور نہ لڑکی۔ معاشرہ تو معاشرہ اپنے ہی اسے قبول نہیں کرتے اور شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس طرح یہ سب مل کر اپنا الگ انداز زندگی بنا لیتے ہیں اور کسی عمر رسیدہ کو اپنا گرو بنا کر سب اسی کے تابع رہنے لگتے ہیں۔ ان کے دکھ پریشانیاں صرف انہی کے ہوتے ہیں۔ معاشرہ بے خبر تھا، بے خبر ہے اور بے خبر رہنا چاہتا ہے۔ ٹرانسجینڈر خود ساختہ احساس کے تحت وجود میں آئے۔ کسی بھی جنس نے جب یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ مخالف جنس جیسا احساس رکھتا ہے تو اس نے خود کو ویسا ہی ڈھال لیا۔ کیونکہ میں اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں تو میں نے تقریباً، اور میں سیکس اسپیشلسٹ بھی ہوں، تو میں نے 4 مریض جو ہیں ان کو ٹریٹ کیا ہے اور ان کو کامیابی کے ساتھ ان کی سیکس کو میں نے چینج کیا ہے۔ انٹرسیکس کے کوئی مریض میں نے ابھی تک یہاں پہ نہیں دیکھا۔ دیکھیں، ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ یا بچی اور اس کے پہلے 2 سال سے ہی اس کے دماغ میں یہ آیا ہے کہ میں اس کی اپوزٹ سیکس کا میرا وہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کو ماحول ملتا ہے، جو ان کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جو ان کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے یا جس طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں، تو دے بلیو، ان کا یہ بلیو بن جاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں لڑکا ہوں، اور اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ انٹرسیکس کا مقصد یہ کہ ان کے اندر ان کے جو آرگنس ہیں وہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں، اور ان کے پاس اوپر سے جو ریسپٹرس ہیں جن کے اوپر ہارمونس نے لگنا ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنا کام دکھانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ٹیسٹوسٹیرون ہے، خاتون کے اندر ایسٹروجن ہے، تو ان کے ریسپٹرس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کے جماندرو یا پیدائشی وہ سیکشول آرگنس بھی نہیں بنتے اور وہ ریسپٹرس اس کے اندر کام نہیں کرتے۔ خواجہ سرا تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک بالکل خوبصورت سی لڑکی ہے یا لڑکی نما مرد ہے، اور اس کے جتنے اعضاء ہیں، بریسٹ ہیں وہ وغیرہ، وہ سارے کمپلیٹلی ڈیولپ ہیں، لیکن ان کے جو سیکشول آرگنس ہیں وہ نہیں ہیں، اور ان کے اندر فرٹیلیٹی وغیرہ کا کام نہیں ہو سکتا انٹل انلیس وہ ہم سرجری کر کے یا کچھ اور مینوپولیشن کر کے ان کو ٹھیک کر سکیں۔ جی، سٹائل تو وہی ہے، ادا وہی ہے، جو اندر کی فطرت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ آج ہمیں لوگ دیکھ کے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نہیں پتہ لگتا، وہ ہنستے بھی ہیں کہ یار یہ مولوی کیا کر رہا ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا یار یہ فطرتی طور پہ کیا نظر ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، اس کا سٹائل کیا، یہ فطرتی طور پہ بچوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب فطرت ملتی ہے، پھر مائنڈ ملتا ہے، پھر مائنڈ ملتا ہے، پھر دوستی ملتی ہے، پھر اس لیے ہم ایک گروہ کی جگہ پہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجنائٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا۔ تو اس کے اندر بچے کے اندر کچھ پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر تک بھی اس کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ مرد ہے یا یہ خاتون ہے۔ ان کے اعضاء جو ہیں وہ کنفیوژن ہوتے ہیں۔ دیکھیں، لوگ اس لیے اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ باہر جو گیز اور لیسبینز ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی سیکشولیٹی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ تو ہماری سیکشولیٹی پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے، ہم تو اپنا جو سیکس ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اپنی جو لوگ ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ کسی کی سیکشولیٹی کیا ہے وہ تو اس کی پرائیویسی ہے۔ میری سیکشولیٹی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، لیکن میرا جنس کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہاں پہ لڑائی جنس کی ہے۔ دیکھیں، ڈسیبلٹی ہے، یہ ڈسیبلٹی ہے۔ آپ جنڈر ڈسفوریا کا نام لے رہے ہیں مگر اسے ڈسیبلٹی میں نہیں ڈال رہے، اس کو بیماری کا نام آپ نہیں لینا چاہتے۔ لیں آپ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہاں جی ہمیں جنڈر ڈسفوریا ہے، مگر ایسا مرض نہیں ہے کہ ہاتھ ٹونڈا ہے، آنکھ ٹونڈی ہے، دماغ نہیں کام کر رہا، پاؤں نہیں کام کر رہے، سب کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کارآمد بناتے ہو تو ہم چلو ہم اپنے بچوں کے کام نہیں آئیں گے، آپ کے تو بچوں کے کام آ جائیں گے۔
میں نے ابھی تک کوئی انٹرسیکس کا مریض اپنے پاس آتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو مجھ سے کہتے ہوں کہ بھائی ہمارا علاج کیا جائے یا ہماری ہیلپ کی جائے. تو بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں پر نہ ان کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے, نہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, نہ ان کے پیرنٹس ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو روڈوں پہ دیکھتے ہیں پہلے دن سے, اور اس طرح سے کرتے کراتے وہی جو خواجہ سرا ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں وہی بیچارے ہیلپ کرتے ہیں. تو میرے گھر والوں کو پتا تھا میں خسرا ہوں, اور ہمارے کلچر کے مطابق, سوسائٹی کلچر کے مطابق ہمیں خسروں کو دے آئے تھے, اور سب ہمارے خسرے ایسی خسروں تک پہنچے اور وہاں پہ وہ ایک اپنی زندگی گزار رہے. یہ روڈ پہ پھریں گے لوگ چھیڑتے بھی ہیں, وہی آج سیکس ورکر بن گئے, وہی بھکاری کا کھلا رہے ہیں, وہی خواجہ سرا, اور وہ کوئی مان بھی نہیں رہا ان کو. ان کے قریب وہ لوگ جا رہے ہیں جو سیکس کے عادی ہو رہے ہیں. کوئی ایکسیپٹ کرے گا کہ اس کا بچہ یہ ناچ گانا کرتا ہو؟ کریں گی آپ؟ کریں گی؟ ہرگز نہیں کریں گے. اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کاپی کر رہے ہیں اس مرد اور عورت اور معاشرے کی. میں نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ آپ کی ماڈل کے پہنے ہیں, میں نے جو گانوں پہ ڈانس کر رہی ہوں آپ کے فلم اسٹار اس پہ ناچتی ہیں. ہم نے خواجہ سرا کو یہ نہیں کہا یہ کوئی تیسری جنس ہے, آپ لوگوں نے کہا. سب سے پہلے یہ لفظ ماں باپ سے سنا, خسرا. اسے کیا پتا خسرا کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. باہر نکلتا ہے معاشرے نے کہا خسرا. جب سب نے کہا خسرا خواجہ سرا تو وہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے, اور ان کی معذوری کی وجہ سے ان کو گھر والے کہیں گے اب ہم اس کی شادی بھی نہیں کر سکتے, اور گھروں میں رکھیں گے, لوگ بھی دیکھیں گے, اور پھر آپ کو پتہ ہے چائلڈ ابیوزمنٹ یہاں چل رہی ہے. تو اس بچے کے ساتھ بچپن سے ہی ابیوز ہونا وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کے اندر ٹرانسجینڈر بھی ہے, یہ انٹرسیکس پرابلم ہے, اس کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جب سے میں آیا ہوں تو میں نے 4 مریضوں کو, جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا کہ میں ان کو ٹریٹ کر چکا ہوں اور کمپلیٹلی ان کو کیور کر چکا ہوں. دے آر ہیپی اینڈ دے آر ڈوئنگ ویل. یہ مریض جو ہے وہ جو کہ 29 سال پاکستانی فیمیل, جس کو ہمیشہ یہ تھا کہ بھائی میں جس طرح سے مجھے لڑکی بنایا جا رہا ہے میں لڑکی نہیں ہوں, میں لڑکا ہوں. تو میں نے ان کے ساتھ جو پہلی ڈسکشن ہوتی ہے سمجھایا, پھر ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہم نے بھیجا. سائیکیٹرسٹ نے کہا جی شی ہیز میڈ ہر مائنڈ ٹو بی کالڈ مسٹر احمد. تو مسٹر احمد کے بعد پھر ہم نے دوبارہ کنسلٹیشن کی اور ان کو ہارمونل ریپلیسمنٹ پہ شروع کیا, اور تقریباً سال ان کا علاج کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو کاسمیٹک سرجنس کے پاس بھیجا جنہوں نے ان کے بریسٹ کی سرجری کی, اور دوسرے سرجن کے پاس بھیجا جنہوں نے ان کی یوٹرس اور امپلانٹیشن آف جنائٹیلیا جو ہوتے ہیں مرد والے وہ اس کے کیے گئے, اور اس طریقے سے پھر ان کی داڑھی مونچھیں اور سب کچھ ہو گئی, اور ان کے ساتھ ان کا لائف بہت ہیپی تھی, ان کی فیملی ہیپی تھی. میرا خیال ہے کہ کافی جو میں نے مریض دیکھے ان کی فیملی تو کافی سپورٹیو تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جب تک ہم تک پہنچتے ہیں تب تک وہ اس چیز سے گزر چکے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس فیل کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کورٹ میں بھی اپلائی کرنا پڑتا ہے, نادرا میں بھی اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور ان ساری چیزوں کا اپروول کروانا پڑتا ہے. تو یہ کافی ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے اندر ان کو بہت سارا خرچہ بھی کرنا پڑا, اور بہت ایسے پروسیجر سے جانا پڑا جن میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی. اب اس کے اندر جو رسک ہیں وہ رسک جو ہے وہ ان کے بچے نہیں ہو سکتے اس طرح سے. پھر ایکنی ایموشنل پرابلم ہوتے ہیں, ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے, ان کے اندر لیور کے ٹیومرز ہو سکتے ہیں, ان کی انکریز سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے. باہر کے لوگوں نے ان میں سروے کیا سیٹسفیکشن, تو 86% لوگوں نے 8 سے زیادہ نمبر دیے جب 10 سے زیادہ ہو. تو ان کی امپرووڈ کوالٹی آف لائف بھی انہوں نے کہا, اور صرف 3% نے کہا کہ ہم ریگریٹ ہے اور ہمیں لیک آف سپورٹ فرام فیملی. لیکن میں خوش ہوں کہ ایک مریض جو اپنی کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچا. حقوق اصل میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ تو آلریڈی ریٹن ہے سب انسانوں کے, وہ ایک جیسے, وہ تعلیم ہے, وہ صحت ہے, وہ تحفظ ہے, وہ خوراک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو حقوق کے طور پہ ہمیں چاہیے, جو خواجہ سرا افراد کو نہیں دی گئی, مخنث افراد کو نہیں دی گئی, ان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا, تصور نہیں کیا گیا. لیک آف اویئرنیس ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ٹرانسجینڈر کی بات کی جائے, جن کے بارے میں وہ سننا بھی نہیں پسند کرتے.
इसी तरह से इंटरसेक्स की बात है जो आप कह रही हैं, तो ये बड़ा ही मुश्किल सा वो है, वो ख्वाजा सरा को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना, हालांकि उनको पता भी है कि दिस इज़ सम एबनॉर्मलिटी। तो आप लोगों की गलती है सारी, सवाल जवाब आपसे पूछा जाएगा। मैं तो विधि हो जाऊंगी, या अल्लाह जैसा बनाया था मैंने कबूल किया, इसने नहीं कबूल किया, मेरे माँ बाप ने, इस माशरे ने कबूल नहीं किया, इस हुकूमत ने कबूल नहीं किया जिसका हक बनता था।